نبی تو نبی ہے جو نبی کے قدموں میں آئے اور صحابی بنے، نبی کا شاگرد بنے اور نبی کا خادم بنے، پیغمبر کا وفادار دلدار و حبدار بنے، رب کریم اسے محفوظ قرار دیتا ہے۔ محفوظ کا کیا معنی؟ اگر اس سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر کے اس گناہ کو نامہ اعمال میں رہنے نہیں دیتے۔ یہ تو نبی کے قدموں میں آنے والے کی شان ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کروں، نبی نہیں ہیں لیکن آپ پوری زندگی میں کوئی گناہ کا کام مجھے ان سے دکھا دیں، کوئی دکھا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبی ہیں ان سے گناہ نہیں ہے، لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب ہونے کے ناطے، قریبی ہونے کے ناطے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اثر ہونے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ ان سے بھی رب کریم نے ان کو محفوظ رکھ دیا، تو یہ محفوظ ہے۔ میں نے ایک شخص کی گفتگو سنی، مجھے اس کی گفتگو پہ بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا آپ ابوبکر صدیق کو کتنا صحیح کہیں گے؟ کتنا صحیح کہیں گے؟ 99% صحیح کہیں گے، 99.5% صحیح کہیں گے، 99.9% صحیح کہیں گے، 1% تو غلط ہوگا نا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مفروضہ بنائے ہوئے ہیں کہ 1% تو غلط ہوگا نا، تو بھئی ہوگا کی بات نہ کریں، ہے یہ دکھاؤ۔ ہوگا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ایک دیوار سے کوئی گدھا نکلا ہے، اللہ چاہے تو ہوگا، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اس کا کیا معنی؟ ابو ایوب انصاری مسجد میں گدھا نکلا ہوا ہے؟ تو بھئی ایک ایک کانسیپٹ کرنا، سوچ لینا، مفروضہ بنانا اور ایک واقع ہو جانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نہیں ہے، لیکن ان سے گناہ ہوا ہے اس کا پروف تو نہیں ہے نا، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کو کس بنیاد پہ بندہ یہ جملہ کہے کہ آپ اس کو کتنا صحیح کہیں گے، کتنا صحیح کہیں گے؟ یہ صحابی کی شان کے مطابق بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ اللہ سے ڈرا کر ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر ان سے محبت ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے تمہیں ان سے محبت ہے۔ فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو سمجھو اس کو آپ کے نبی سے نفرت ہے، اسی لیے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کر رہا ہے۔ ومن اذاہم فقد اذانی، حضور نے فرمایا جو انہیں تکلیف دے گا مجھے تکلیف دینے والا ہے۔ ومن اذانی فقد اذى اللہ، اور جو صحابہ کرام کے بعد حضور کو تکلیف دے یہ تو اللہ پہ تکلیف کی جرت کر رہا ہے۔ ومن اذى اللہ فیوشک ان یأخذہ، اگر کوئی اللہ کو تکلیف کی جرت کرے گا تو اس سے پہلے اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے گا۔ تو یہ تو حدیث پاک ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے تو یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس حدیث میں 2 مرتبہ لفظ اللہ ہے، اللہ اللہ، کیا مطلب؟ اصل لفظ ہے اتقوا اللہ من الصحابہ، اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو صحابہ کے معاملے میں، لیکن اتقوا نہیں ہے، اللہ اللہ کا ہے۔ یہ پتہ کیا ہے؟ اس عربی زبان میں کہتے ہیں تحذیر، انگلش پہ کہتے ہیں وارن کرنا، تنبیہ دینا۔ کیا مطلب؟ جب کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو تو اس وقت لفظ کم بولے جاتے ہیں لیکن ڈبل ٹرپل بولے جاتے ہیں ایمرجنسی میں۔ مثلا اللہ نہ کرے یہاں سے کوئی سانپ گھس آئے اور میں ایک دوست کو کہوں بھائی صاحب خیریت سے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ اپنی حفاظت کریں، تھوڑا دائیں بائیں اور پیچھے بھی دیکھیں، ایک سانپ موجود ہے، اتنے میں وہ ڈس لے گا۔ میں کبھی اتنا لمبا جملہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں ایک ہی جملہ کہوں گا، سانپ سانپ، پورا جملہ چھوڑ کے ایک ہی جملہ 2 بار کہا ہے۔ اسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں، اسے عربی میں تحذیر کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ تو یہ تحذیر ہے۔ تو یہ پیغمبر کے صحابہ کا مقام یہ ہے جو رسول اللہ کے قریب بیٹھتے ہیں، تو نبوت کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان سے کوئی گناہ کی بات مانے، ان سے کوئی خطا کی بات مانے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔